بھائی تو زوردار تعلیم سے خدا کا شکر کریں. یہ خدا کے کلام کے لیے ہے, خدا کے نام کے لیے ہے. آئیے خدا کے کلام کو سنیں گے. یسایہ نبی کی کتاب, یسایہ کی صحیفہ میں سے اس کا 9واں باب 6 اور 7 دو آیتوں کو ہم دیکھیں گے. یسایہ کی کتاب اس کا 9واں باب 6 اور 7 دو آیتوں کو. بیٹی روبینہ آپ بیٹا کے حوالہ پڑھنے میں مدد کرو. میں بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے شکر گزار ہوں. بہن سلویا مسز پاسٹر عمران ہماری مدد کرتی ہیں. جب گانے والا کوئی نہیں تو گا بھی رہتی ہیں, اور میڈیا کا سارا کام انہوں نے سنبھالا ہوتا ہے. میں ان کو ان کا شکر گزار ہوں. سب کو میری طرف سے میری کرسمس. خداوند کے زندہ مقدس کلام پاک میں سے پڑھیں گے یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت سے 7 آیت تک. پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا بادشاہ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاظ کی یوری یہ کرے گی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان کر خدا کی کثرت سے برکت ہو. Praise the Lord. میرے عزیزو, بہت سارے نبیوں نے, سبھی نبیوں نے یسوع مسیح کے آنے کی خبر دی. ہم نے دیکھا کہ پیدائش کی کتاب سے ہی نبوت کا آغاز ہوا, اور پہلی نبوت کسی نبی نے نہیں کی. بائبل میں پہلی نبوت جو ہے, پیشن گوئی جو ہے, وہ خدا باپ نے خود کی. جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو شیطان کو کہا کہ عورت کی نسل سے جو ہوگا وہ تیرے ساتھ کو گزرے گا. تو یہ عورت کے نسل سے مراد یسوع مسیح ہے. تو یہ خدا نے خود نبوت کی, پیشن گوئی کی, اور اس کو لکھنے والا جو ہے وہ موسیٰ نبی تھا. پہلی 5 کتابیں جو بائبل کی ہیں, جس کو ہم تورا یا توریت کہتے ہیں, یہ موسیٰ نبی نے لکھی ہیں. اور موسیٰ کی کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے تو بے شمار انگنت نبوتیں یسوع مسیح کے لیے. ہر نبی نے یسوع مسیح کے تعلق سے بتایا. پر جب آپ یسایہ کی نبوتوں کو جو یسوع کے بارے میں ہے, یسوع کی پیدائش کے بارے میں, اور یسوع کے مرنے کے بارے میں, یسوع کے دکھوں کے بارے میں, جتنی واضح, جتنی صاف شفاف نبوتیں یسایہ نے کی ہیں, اتنی صاف نبوتیں ہمیں کسی کی نہیں ملتی. اگر آپ 7ویں باب کو دیکھیں, 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن خداوند اب تم کو ایک نشان بخشے گا, ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنے گی. اور پھر اس نے بتایا کہ اس کا نام کیا ہوگا. اور یہاں پر 9ویں باب میں جو ہم نے سنا ہے, میں اس آیت کو دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھوں گا, اس پیشن گوئی کو, 6 آیت کو. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. میرے عزیزو, یہ بات صاف واضح طور سے خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے. ہمیں ایک بیٹا, ایک لڑکا دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا میں
آج دنیا میں بکتے رانگ ایجوکیشن جو بائبل ڈاکٹرین سے بالکل ہٹ کر ہیں اس کو پرچار کیا جا رہا ہے. میں پچھلے مہینے ایک یوٹیوب پر ایک منسٹری کے بارے میں دیکھ رہا تھا جو چائنا سے اٹھی. 80 کی دہائی 90 کی دہائی سے اس کا آغاز ہوا. اس منسٹری کی جو لیڈر تھی وہ ایک لیڈی تھی اور بعد میں اس لیڈی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں وہ کرائسٹ ہوں جو دوبارہ واپس آنے والا ہے. اب پہلے تو یسوع مرد کی صورت میں پیدا ہوا اور اب میں یسوع کا دوسرا روح ہوں اور دوسری آمد ثانی یسوع کی آمد ثانی اس طرح سے ہوئی ہے. کوریا میں کچھ سال پہلے ایک عورت نے ایک لڑکی نے دعویٰ کیا کہ میں جیسس کرائسٹ ہوں جو آنے والا تھا. بائبل ہمیں صاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ لڑکا بخشا گیا, بیٹا بخشا گیا, میل فیمیل نہیں. آج دنیا میں بڑی بڑی غلط تعلیموں کے اثر کے نیچے چرچ ہے اور میں حیران ہوا جب مجھے پتا چلا کہ چائنا کی جو لیڈی ہے اس نے 500,000 لوگ پوری دنیا میں اپنے پیچھے لگا لیے اور چائنا سے ان کو نکال دیا گیا کیونکہ چائنا میں کسی بھی مذہب کا پرچار نہیں کیا جا سکتا. وہ امریکہ میں چلے گئے, اب بھی وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور لوگ بیوقوف لوگ, اندھے لوگ, علم سے ناواقف لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. میرے عزیزو, خدا کا کلام بیان کرتا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاکت میں جاتے ہیں. عدم معرفت کا مطلب ہے لیک آف نالج, علم کی کمی کی وجہ سے. کرسمس کا میسج ہمیں صاف بتاتا ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک لڑکا, ایک بیٹا بخشا گیا, لڑکا تولد ہوا, بیٹا بخشا گیا. اب یہ بیٹا کون ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے جس کا پیغام مقدسہ مریم کو بھی دیا گیا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا, وہ خدا تعالیٰ کا فرزند ہے, وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور یسوع مسیح پر جو الزام لگایا گیا, یہودیوں نے جو الزام لگایا, سب سے بڑا اسے مارنے کا جو پلندہ انہوں نے بنایا, سب سے بڑی دشمنی کی وجہ بھی کیا تھی؟ یسوع مسیح اپنے آپ کو اس خدا کا بیٹا کہتا تھا. یہ بات فریسیوں کو, یہ بات جو سردار کاہن تھے, ان کو جو صدوقی کہلاتے تھے, ان سب کو یہ ناگوار تھی. پر میرے عزیزو, خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے خدا نے ہمیں بیٹا دیا, اپنا بیٹا دیا. صبح ہم نے دیکھا وہ بیٹا ہمیں کیوں ملا تاکہ ہم نجات پائیں. فرشتے نے یوسف کو کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. ہاللیلویا. اب یہاں پر خدا کے بیٹے کے کچھ اور کام ہیں. پہلے تو وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. ابھی نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں نے پچھلے دنوں بتایا کہ ہیکل کے جو 3 حصے ہیں, پہلا حصہ سب سے بڑا حصہ ہے صحن کا حصہ جس میں غیر قومیں بھی آ سکتی تھی. اس حصے کے جو پوری پیمائش ہے وہ 2000 کیوبٹ ہے, یعنی کہ 1.5 فٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تو 2000 کیوبٹ جو ہے یہ 2000 سالوں کو بیان کرتی ہے. یعنی کہ یہ 2000 سال کا وقت یسوع مسیح سے لے کے اب تک کا جو وقت ہے, یہ میرے عزیزو یہ گریس پیریڈ ہے, یہ فضل کا وقت ہے جس میں غیر قومیں آ سکتی ہیں,
बाप दादा को देखेंगे, आपका ताल्लुक किस कौम से था। मुझे पता है मेरे बाप दादा तो सिख थे, और जो हमारी कास्ट है वो भी सिखों वाली कास्ट है, जो जिंदा खुदा को नहीं जानते, जो मुकद्दस पवित्र खुदा को नहीं जानते, जिसने सारी सृष्टि सारी कायनात को बनाया है। उनके गुरु ग्रंथ, मेरे जो बाप दादा के दादा थे जो मानते थे, वो कहते थे, गुरु ग्रंथ कहता है कि परम प्रधान को मानो। अब परम प्रधान लिखा है, पर ये नहीं बताया गया कि परम प्रधान है कौन। परम प्रधान का मतलब है कि कादर मुतलिक, ऑलमाइटी, वो कौन है। तो यीशु मसीह ने वाज़ह किया, राह, हक और जिंदगी नहीं। दूसरे धर्म कहते हैं खुदा को मानो, पर उन्होंने बताया नहीं कि खुदा कौन है। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को। हालेलुया, कैसा अजीब यीशु, प्रेज द लॉर्ड। अब इस बेटे के, जो खुदा का बेटा है, इसके नाम को देखें, इसके कामों को देखें। लिखा है और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। अब मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है, क्या होने वाला है। वो अभी भी बादशाह है, वो शुरू ही से बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है और बादशाहों के दिलों को अपने इख्तियार में रखता है। हालेलुया, जोरदार तालियां अपने खुदा को यीशु के लिए करें। सल्तनत उसके कंधे पर है। खुदा ने अपने बेटे को सल्तनत दे रखी है, वो उसकी सारी कायनात का मालिक है। और यीशु ने कहा, आसमान और जमीन का इख्तियार मेरे पास है। आसमान और जमीन का इख्तियार मेरे पास है। यीशु ने ये जीते जी जमीन पर रहते हुए ये बात कही, और जब वो आसमान पर चला गया और मुकाशवा दिया गया, रेवलेशन दिया गया यूहन्ना को, तब उसने कहा, आलम अरवाह, जो तीसरा आलम है जहां पर रूहें हैं, उसकी कुंजियां भी मेरे पास हैं। हालेलुया। वो ना सिर्फ आसमान पर तख्तनशीन है, वो ना सिर्फ जमीन के बादशाहों को अपने इख्तियार में रखता है, बल्कि वो उन रूहों जो इंसान इस दुनिया से चले गए हैं, वहां पर भी उसी की बादशाहत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी बादशाहत है, उसकी बादशाहत कभी खत्म नहीं होती। उसकी बादशाहत की खूबी ये है, उस बादशाह की खूबी ये है, बादशाह आते हैं, दो अपना टेन्योर पूरा करते हैं। किसी मुल्क में 4 साल, अभी अमेरिका के बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट का दौर खत्म हो गया और उसकी जगह इलेक्शन हुए और दूसरा बाइडेन आ गया। पर ये जो बादशाह है, इसके बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता। शैतान कोशिश करता है कि वो दुनिया का बादशाह बने। यीशु को आके झूठी बात कहता है कि ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। बादशाहों के बादशाह को कहता है सारे इख्तियार तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा दूर हो। यीशु ने उसे हुक्म दिया कि दूर हो, और शैतान उससे चला गया। वो दुनिया का बादशाह बना सकता है। मेरे जीजों, यीशु मसीह अब्दी बादशाह है, जिसकी बादशाह की कोई इख्तियार नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। इस टाइम के बाद यीशु ने अपनी कुर्सी छोड़ देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बादशाह करने को है क्या? यीशु जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, तेरे दिल पर हुकूमत करता है। यीशु की बादशाह जमीन पर दूसरे बादशाहों जैसी नहीं। उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। हमारे गुनाहों के लिए वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि मेरे लिए और आपके लिए निजात का, हमेशा की जिंदगी का इंतजाम करे। क्या आपकी
کہ یسوع بادشاہ حکومت کرتا ہے، کس کی حکومت ہے؟ آپ کی خواہش کی حکومت ہے، آپ کی خواہشات کی حکومت آپ کے دل میں ہے۔ یسوع کی بادشاہت ابھی تک شاید آپ کے دل میں نہیں آئی۔ ہر روز کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے، کدھر آئے گی؟ ہم چیٹ بھی لوگوں کو کر لیتے ہیں، ہم بری میٹرو میں بھی چلے جاتے ہیں، وہی رسمیں جو دنیا کے لوگ کر رہے ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو کیسے عزیزوں، کیسے آپ کہتے ہیں کہ یسوع آپ کی زندگی میں سلطنت کرتا ہے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ مجوسی 3 پورب سے آئے، کیا کہتے ہوئے آئے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اسے تحفے دینے کے لیے آئے۔ 3 تحفے انہوں نے دیے، سونا اور لبان۔ سونا بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ تو میری زندگی کا بادشاہ ہے، یسوع تو میری زندگی کا مالک ہے۔ لبان ورشپ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم کس کو ورشپ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو پریز دیتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے عہدے کو، اپنے نالج کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنے جو آپ کی سیٹ ہے اس کو پریز دیتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ لبان دوسرا گفٹ ہے، اور مول جو ہے یہ موت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں زندگی کے آخری وقت تک تیرا ادھین رہوں گا، تیرے تابع رہوں گا، میں تیرا ہو کر رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ آئیے عزیزو، اب اس بیٹے کا، اس لڑکے کا جو دیا گیا ہے، اس کے نام کو دیکھیں۔ How wonderful name, full of wonder۔ لکھا ہے اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ کیسا عجیب نام ہے! پہلا جو اس نام کی صرف بیان کی ہے، یہ ایکچولی نام ہے یسوع کے، عجیب، ہاؤ ونڈرفل نیم، فل آف ونڈر۔ اس نام میں جب آپ ہبرو میں اس نام کو دیکھتے ہیں، عجیب کا مطلب ہے جس میں حیرت پائی جائے، سنسنی پائی جائے، جس میں عزت پائی جائے، جس میں رعب ہو، جس میں خدا کا ڈر ہو۔ ایسا ونڈرفل عجیب نام، اور کیسا یسوع کا نام ہے! بدروہوں کو حکم دیں، بھوتوں کو حکم دیں، یسوع کے نام سے نکل جا۔ بدروہیں نکل جاتی ہیں، کینسر جاتا رہتا ہے، لا علاج مرض یسوع کے نام سے جاتے رہتے ہیں۔ یسوع نے کہا میرے باپ سے جو کچھ مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاؤ ونڈرفل نیم! یسوع نام کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ ایک پاکستان میں ایک جوڑا میرے پاس آیا، میرے بھائی کے ساتھ وہ اسکول میں کام کرتے تھے، مسلم جوڑا۔ وہ بہن کو بدروہیں تنگ کرتی تھی، بھوت ان کو ستاتے تھے، اور اس خاندان کی آپس میں اتنی لڑائی پڑ گئی، ہسبینڈ چھوڑنے والا تھا، نیکسٹ ڈے وہ اس کو طلاق دینے والا تھا، اور ان کے 3 سے 4 بچے تھے، 15-16 سال پرانی بات ہے۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ کسی طرح سے اس نے بتایا، بہن نے وہ کام کرتی تھی، تو اس نے کہا کہ میرے بھائی سے آپ دعا کرائیں تو خدا آپ کو ٹھیک کرے گا۔ تو میں ان کے گھر گیا، وہ کہتے کہ پہلے آپ ان کو بلائیں تاکہ ہم بعد میں آپ کو کروائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مشکل ہے مسلم دوستوں کا آنا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، میرے گھر سے تھوڑا ہی تھا، 2-3 کلومیٹر، بھیڑ میں۔
تو وہاں پر جب میں گیا تو اس بہن نے بتایا کہ مجھے بڑی آنکھیں نظر آتی ہیں، بڑے ڈراؤنے چہرے دکھائی دیتے ہیں اور میرا گلا دباتے ہیں، اور اس عورت کو اپنے قبضے میں ان بدلوں نے کیا ہوا تھا اور اپنے ہسبینڈ سے وہ لڑتی تھی، حالانکہ انہوں نے لو میرج کی تھی، اپنے خاندان سے لڑائی کر کے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے بہت زیادہ۔ اچانک ہی بدروہوں نے ان کے درمیان میں جدائی پیدا کر دی۔ اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب گھروں میں ناچاکی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیسری قوت آپ کے درمیان میں ہے، وہ شیطان کی قوت ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ خدا اپنے لوگوں کو جوڑتا ہے، جب شیطان آ جاتا ہے وہ خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کہاں پر گئے دعا کرانے کے لیے، اپنے دم شم کروانے کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا باپوں کے پاس گئے، ادھر گئے، سب کے پاس گئے۔ تو میں نے دعا کی، اپنے نبی سے بھی، دوسرے نبیوں سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، سب سے میں نے دعا کی، کیونکہ سب نبیوں کو کہتے ہیں کہ سب نبیوں کو معجزے دیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے کچھ بھی نہیں۔ پورے پاکستان میں وہ پھر چکے تھے، بازاروں پہ جا کے، جادوگروں کے پاس جا کے، پر کوئی فرق نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی بات سنو، ہم عام سادہ سے انسان ہیں، ہم کوئی قوتوں سے بھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یسوع نام کی قدرت ہے بس۔ اور یسوع نام جو خدا کا بیٹا ہے، میں جو آپ جس کو نبی کہتے ہیں وہ اس نام سے نہیں آیا، میں خدا کے بیٹے خدا یسوع کے نام سے آیا ہوں، اور وہی آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں نے کہا ایک تجربہ کر کے آپ دیکھ لو، جب یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں، آپ کا گلا دبائیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں یسوع کے نام سے دور ہو جاؤ، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے دور ہو جاؤ۔ صرف یسوع نام نہیں کہنا، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے دور ہو جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ اور جب میں 2-3 دن کے بعد جب دوبارہ اس بہن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا، اس کے ہسبینڈ نے بتایا کہ پاسٹر جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں تو نیکسٹ ڈے اس کو طلاق دینے والا تھا، اس کو پتا تھا، پر جب آپ آئے، آپ نے دعا کی اور آپ نے ہمیں وہ بتایا کہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دینا ہے، اور جیسے ہی یہ ڈرتی تھی اور اس کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی تھی تو اس نے کہا خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے دور ہو جاؤ۔ دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے بعد سے یہ سوتی ہے، آرام میں ہے، لڑتی نہیں، میری بات کو مانتی ہے، گھر میں سکون، اطمینان آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ کیسا عجیب نام ہے، پریز دی لارڈ۔ اس کا نام عجیب اور دوسرا ہے مشیر، کونسلر، صلاح دینے والا، مشورہ دینے والا۔ پاکستانی جتنے ہیں سارے جانتے ہیں، ہمارے جب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں چھوٹے تو علاقوں میں کونسلر بنتے ہیں، تو جب کوئی کونسلر بن جاتا ہے تو پھر اسے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں، شاید انڈیا میں بھی کچھ ایسا ہی ہو، انڈیا میں کچھ اور کہتے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہو جاتے ہیں، جیسے پنچایت کے کیا ہوتے ہیں، سرپنچ، ان کے الیکشن ہوتے ہیں، تو سرپنچ آپ سمجھ لیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سے لوگوں سے ملنے کے لیے، کسی منسٹر کو ملنے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے، ٹائم ہی نہیں دیتے۔ پر ہمارا جو یسوع ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہے۔ اس نے کہا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ یسوع نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ کیسا مشیر ہے، کیسا کونسلر ہے، کیسی ہمیں صلاح دیتا ہے، کیسا مشورہ دیتا ہے، شاندار مشورے۔ جب آپ بائبل کو پڑھیں گے، یسوع کی صلاح لیں گے تو زندگی میں کبھی بھی کھاٹی اور کمی نہیں ہوگی، خاندانوں میں برکت ہوگی، کلیسیا میں برکت ہوگی، بزنس میں برکت ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور آگے سنیے، مشیر کے بعد اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدائے قادر۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولیں۔
अब सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे फिरके हैं, ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, पर वो यीशु को कादिर मुतलक, ऑलमाइटी गॉड नहीं कहते। ऑलमाइटी गॉड में कादिर मुतलक का मतलब है जो सब चीजों पर इख्तियार रखता हो, सबसे ऊपर हो। हमने सुबह देखा कि यीशु का नाम सबसे ऊपर क्यों है। मेरे जीजो, खुदा का बंदा यशाया नबी कहता है कि उसका नाम खुदाए कादिर है, वो कादिर खुदा है, वो ऑलमाइटी है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। उसने कहा जिंदगी मेरे इख्तियार में है, उसने कहा मौत मेरे इख्तियार में है, उसने कहा क़यामत मेरे इख्तियार में है। हालेलुया। जिंदगी उसका हुक्म मानती है, जिंदगी का मालिक वो है। मौत उसका हुक्म मानती है, मौत पर इख्तियार उसका है। और क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। उसका मालिक कौन है? यीशु। इससे ज्यादा ऑलमाइटी की आप क्या खासियत देखना चाहेंगे? हर चीज उसके इख्तियार में है, फरिश्ते उसके इख्तियार में हैं, दुनिया की तमाम मखलूकात उसके इख्तियार में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे अब्दियत का बाप, फादर ऑफ ट्रिनिटी, अब्दियत का बाप, ऐसा वक्त, अब्दियत का मतलब ऐसा वक्त जो खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो सारे वक्तों का बाप है। वक्त उसमें से निकले हैं, मिनट, सेकंड्स, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल, सदियां, हर एक वक्त यीशु में से निकला है। हालेलुया। और वो वक्तों का मालिक है, वक्त पर उसे इख्तियार है। वही है जो हाल में है, वो माजी में भी जा सकता है। आप बहुत सारी फिक्शंस मूवीज जो देखने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा टाइम मशीन बड़े लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में चले जाए, पास्ट में चले जाए, वो तो सिर्फ ख्याल है, कोई नहीं जा सकता। ये ड्रामा रचाया हुआ है, ये झूठ है। और खुदा का कलाम बयान करता है झूठे और झूठ गढ़ने वाले और झूठी बातों को पसंद करने वाले वो खुदा की बादशाह से दूर रहेंगे। ऐसी झूठी फिल्मों से दूर रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई पास्ट में जा सकता है तो वो खुदा है, जिसका नाम यीशु है, जो कादिर मुतलक, अजीम, मशीह, खुदाए कादिर, वही पास्ट में जा सकता है, वही फ्यूचर में जा सकता है। हालेलुया। और लिखा है सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ पीस। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें दे नहीं सकती। हिब्रू में इसको शालूम कहेंगे। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम शालूम रखते हैं, तो ये सलामती है, खुदा की सलामती। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूँ। और यीशु मसीह जो है वो प्रिंस ऑफ पीस है। जहाँ पर यीशु है, जिन लोगों में यीशु रहता है, वहाँ पर आपको शांति नजर आएगी, सुकून नजर आएगा, इत्मीनान नजर आएगा। शालूम का यही मतलब है, जो हिब्रू का लफ्ज है, सलामती, सुकून, शांति, इत्मीनान, तसल्ली, उम्मीद, खुशी, प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। यीशु के पास है ये सब कुछ, यीशु के पास है ये सब कुछ। हम कहाँ पर सुकून ढूंढते हैं? हम एंजॉय करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। शायद कुछ मिनटों सेकंडों कुछ वक्त के लिए आप एंजॉय करें। हकीकी सुकून जो है वो यीशु के पास है, उसके कदमों में। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो सुकून देता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जिस सुकून की, शांति की, तसल्ली की, वो सिर्फ मेरे और आपके यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर यीशु है वहाँ पर सुकून और इत्मीनान है। अब देख लें अरब कंट्रियों में क्यों जंग और जदल, क्यों एक दूसरे के खिलाफ है?
اس لیے کہ وہ سلامتی کے شہزادے کی کلام کو بھولنے لگتے، ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ عرب نے اپنے دروازے بند رکھے تھے انجیل کے لیے، اسی لیے آپ دیکھیں عرب یا تو دوسروں سے لڑتے رہتے ہیں، جب دوسرا نہیں ملتا تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو باہر لڑتے رہتے ہیں لوگوں سے، جب ان کو کوئی نہیں ملتا تو آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عرب کا یہ حال ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سلامتی کا رئیس، سلامتی کا شہزادہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہم بڑے مبارک ہیں جو سلامتی کا شہزادہ ہمارے درمیان میں رہتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی بادشاہ اور اس کی اقبال میں کوئی امتحان نہیں، ہمارے درمیان میں رہتا اور سکون کرتا ہے اور ہمیں آرام دیتا ہے، ہمیں اپنی تسلی سے بھر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آؤ اس تسلی کو اپنے ساتھ لے جائیں، تسلی دینے والے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہاللیلویا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس سے پوچھا جائے، دو چیزیں آپ کو دے سکتے ہیں، ایک شفا اور دوسرا شافی۔ تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ شفا کو چن لیتے ہیں اور شافی کو چھوڑ دیتے ہیں، شافی کو وقتی طور سے پریز کرتے ہیں، کہتے ہیں کاروبار چاہیے یا برکت دینے والا چاہیے، کاروبار لے لیتے ہیں کیونکہ کاروبار سے پیسہ آتا ہے، اور برکت دینے والے کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وقتی طور سے تھوڑی دیر ساتھ چلتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع کے ساتھ ایسی انصافی ناانصافی مت کیجیے۔ جو آپ کو خوشی، اطمینان، تسلی، برکت، نجات اور زندگی کی ہر ایک خوشی دیتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں سب سے اول درجہ دیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر بڑا دن مبارک ہو۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہاللیلویا۔ میں چاہتا ہوں میں سب کے لیے دعا کروں، تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ایگزیکٹ ایک ہفتے کے بعد